سورہ شعراء آیت 180 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور نہیں اسألکم میں تم سے مانگتا، میں تم سے سوال نہیں کرتا، علیہ اس پر، من اجرن کوئی اجر، کوئی بدل، کوئی معاوضہ، ان نہیں، اجریہ میرا اجر، میرا معاوضہ، میرا بدل، اللہ مگر، اللہ پر، رب العالمین سارے جہانوں کے رب، میرا اجر میں سارے جہانوں کے رب کے ذمے ہے، تو میرا سوال اللہ سے ہے، اپنے رب سے ہے۔ یہ جو نصیحتیں آپ کو کی جاتی ہیں، یہ جو آپ کو باتیں بتائی جاتی ہیں، تو اس کا یہ نہیں ہے کہ مجھے تم سے کچھ چاہیے اور اس کے لیے میں تم سے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کے رسولوں نے یہ آ کر واضح پیغام دیا۔ اب یہاں پر بات ہمیں سمجھ آ جائے، اللہ کرے کہ ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں اصل میں، کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور خاص طور پر جب اس کا پیغام یا اس سے تعلق اور محبت کا آپ کو کوئی بھی سلسلہ ملے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق یہ کام کر سکے جو خود محتاج ہو؟ کوئی محتاج کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ ہاں، کچھ وقت کے لیے اللہ نے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے، وہ بھی اس کی محبت میں کرنا ہے، اس کے حکم کو جان کر کرنا ہے، آپس میں، تبھی ہم ایک دوسرے سے خالص ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ غرض، یہ حرص، یہ ہوس ہمیں وہ کام کرنے نہیں دے گی ڈھنگ سے۔ ہم اپنی غرض سے، اپنی ذات سے جب تک باہر نہیں آئیں گے، بات نہیں بنے گی۔ دیکھیں، کوئی بھی اپنی غرض کے لیے کوئی کام کر رہا ہو تو وہ کتنا چھوٹا سا لگتا ہے، جب وہ اللہ کی ذات، اللہ کے تعلق میں کسی کے لیے خیر خواہی کر رہا ہو تو حقیقت میں وہ قابل قدر ہوتا ہے، اور یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دین کو ہی بیچ دیا، ہم نے دکانیں کھول لیں قرآن کا۔ دیکھیں، اللہ کے کلام کا سمجھانے کا، بتانے کا، سکھانے کا، اس کے لیے بھی معاوضے لیے جاتے، جبکہ یہ بار بار آپ کو کچھ خبر ہے، اس سورہ مبارکہ میں اس آیت کو انہی الفاظ کے ساتھ کتنی مرتبہ ریپیٹ کیا گیا ہے۔ یہ بات دیکھو ایک دفعہ کہہ دی گئی تھی نا، بار بار ہر ایک رسول کے حوالے سے کیوں کہی جا رہی ہے؟ ہمیں پھر بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی، پھر بھی ہم اپنے اپنے راستے اور طریقے نکالتے ہیں کہ جی یہ تو ایسا ہے، کیوں ایسا ہے؟ اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں، سمجھانے میں، بتانے میں آپ معاوضے لیتے ہو اور اس کو جائز قرار دیتے ہو، تو یہ جب جو اللہ اپنے رسولوں کی اس طرح معاملت کر سکتے ہیں، وہ اللہ کیا آپ کی معاملت کرنے پر قادر نہیں ہے کیا؟ نعوذ باللہ۔ یہ کوئی اصول بدل گئے، قاعدے بدل گئے کیا؟ نہیں بدلے اصول اور قاعدے، وہی ہیں، لیکن ہم نے اپنی اپنی پھرتیاں اور چالاکیاں دکھائی ہوئی ہیں۔ تو خدا را اس بات کو سمجھیں، مال کمانے کے، ضرورت، دوسری چیزیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے اور طریقے تھوڑے رہ گئے کیا کہ ہم نے اس قرآن کو یا اللہ کے اس کلام کو بیچنا شروع کر دیا؟ اور بڑوں بڑوں کی سرکردگی میں یہ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سیدھی سی بات ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے، ہمارا معاوضہ اللہ کے ذمے ہے، ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، اور ہم طے کرتے ہیں اپنے معاوضے۔ یہ پتہ نہیں، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی اس کی کہ یہ کیسے جائز ہو گیا؟ کیا اور کام ختم ہو گئے، اور پیشے ختم ہو گئے، روزی روٹی کمانے کے کوئی اور سلسلے نہیں رہے کہ اسی کو لے لیا گیا؟ اچھا وہ کیا کریں؟ وہ پھر یہ نہ کریں تو ان کو کون کھلائے گا؟ کمال نہیں ہوگی ویسے؟ کتنا کر لیتے ہیں ہم، جبکہ نبی کے 24 گھنٹے مسلسل وہ اس کام میں لگتے تھے،
تو وہ کہاں سے رزق روٹی دیے جاتے تھے؟ تو خدا را بس کریں اس کو. اگر آپ کو کوئی لاکھ فتوے لا کے دے تو قرآن کے واضح پیغام ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا؟ یہ کس کے لیے پیغام ہے کہ ہم تم سے نہیں مانگتے، ہم تم سے نہیں سوال کرتے. تو جب تک ہم خالص نہیں ہوں گے، اللہ سے ہماری وابستگی نہیں ہوگی، ہم تو جڑے رہیں گے انہی چیزوں سے. ہم تو ہر ایک چیز کو معاوضے کی نظر سے دیکھیں گے کہ ہمیں اس سے کچھ کتنا مل رہا ہے، پھر اس کا اثر بھی ایسے ہی ہونا ہے. خدا را ہمارا رب اللہ ہے، اس کے ذمے ہماری ضرورتیں. ہم اس کے جیسے جیسے احکامات ہیں ہمارے ذمے ان کے حکموں پر چلنا اور ان کی منع کی ہوئی چیزوں سے منع ہو جانا. وہ ساری حالتوں میں آپ کا رب ہے.